الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حابیل کے قتل کا اثر. حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین پہلے سرسبز و شاداب تھی. جس درخت کے پاس انسان بیٹھ جاتا فرحت محسوس کرتا، خوش ہوتا، بارآور ہوتا. اور سمندر کا پانی پہلے میٹھا تھا. شیر گائے اور بکری کو نہ کھاتا، نہ مارتا، نہ شکار کرتا. لیکن جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو زمین خشک ہو گئی، درخت پرخار ہو گئے اور سمندر کا پانی نمکین شورش والا ہو گیا. جانور ایک دوسرے کو چیر پھاڑنے لگے. یعنی قابیل کے گناہوں کی وجہ سے نحوست پھیل گئی، برے اعمال کی وجہ سے بے ترتیب سلسلہ شروع ہو گیا. نبی زادہ پیغمبر کا بیٹا آگ کا پجاری بن گیا. حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کے فرار کے بارے میں دو قول ملتے ہیں. پہلا قول یمن کا ہے، تاریخ طبری. قابیل کو قتل کرنے کے بعد حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل یمن بھاگ گیا. حضرت آدم علیہ السلام شدید غضبناک ہو کر غصے میں نفرت میں پھٹکار کر اپنے دربار سے، اپنی بارگاہ سے، اپنی صحبت سے نکال دیا. بدبخت قابیل از روئے شریعت آدم علیہ السلام اپنی بیوی اقلیمہ کو ساتھ لے کر سرزمین یمن کے شہر عدن میں چلا گیا. وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھایا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، جبکہ حابیل وحدت پرست تھا. لہذا قابیل ایک آگ کا منظر بنا کر آگ کی پرستش شروع کر دی. بدبخت بدنصیب قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پوجا کرنے لگا، آگ کو معبود مان کر پرستش شروع کر دی. قابیل اللہ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے کرۂ ارض پر خون ناحق قابیل نے حابیل کا کیا. یہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت میں قربانی قبول ہونے کا، اللہ کی طرف سے قربانی قبول ہونے کا طریقہ کار یہ تھا کہ آسمان سے بجلی آتی اور اس قربانی کو جلا کر چلی جاتی تو وہ قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہوئی اور منظور ہوئی، یہ سمجھا جاتا. حدیث مبارک روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا. اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کا ایک اندھا لڑکا جو اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا. حضرت حابیل کی قبر مبارک. حابیل حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ بہت پرانا ہے، تاریخ کا صحیح علم نہیں. تاریخ کے مورخین بھی اس بارے میں خاموش ہیں. کائنات عالم کی سب سے پرانی قبر حابیل کی بتلائی جاتی ہے. لمبائی 8 گز یعنی 14 فٹ ہے. قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کے بعد پریشان تھا کہ ایک کوے نے مردہ کوے کو دفن کیا. اس عمل سے قابیل نے سیکھا اور حابیل کو دفن کر دیا. یہ واقعہ سورہ مائدہ کے 5ویں رکوع میں ہے. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ سانپ کو ایران کے شہر اصفہان میں، مردود و ملعون ابلیس کو جدہ میں، حضرت حوا کو عرفات میں، حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا یعنی سران دیپ میں کوہ نوس پر اتارا۔ کسی زمانے میں سران دیپ یعنی سری لنکا چین کے زیر اثر تھا، اب سری لنکا خود مختار ریاست ہے۔ اس ملک میں ایک پہاڑ کوہ نوز ہے، یہاں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے خوشبو اور جنتی جوڑے کا کفن، جنتی بیری کے پتے لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، ملائکہ ان کو کعبے میں لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی امامت میں تمام ملائکہ نماز جنازہ 4 تکبیروں کے ساتھ ادا کی۔ جسد آدم علیہ السلام کو مینا میں مسجد خیف کے قریب بغلی قبر کھود کر دفن کر دیا گیا۔ قبر اونٹ کی کوہان کی طرح بنایا۔ حضرت حوا کو جدہ میں مدفون کیا۔ اکثر روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حرم میں طواف کی جگہ دفن کیا ہے۔ اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کوہ ابو قبیس مکہ کے پہاڑ میں دفن کیا ہے۔ جب زمین پانی پر تھی تو کوہ ابو قبیس پہلا پہاڑ ہے جو بطور کیل کے گاڑ دیا تھا۔ کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حابل کی قبر مبارک کے بارے میں ایک تصحیح کرنی ہے۔ سب سے پرانی قبر حضرت حابل کی ہے، جس کی قبر کی لمبائی 8 گز یعنی 24 فٹ 24 فٹ ہے۔ یہ کائنات کی سب سے پرانی خبر مانی جاتی ہے۔ سننے والے اس کو نوٹ کر لیں۔ والسلام، خیر الختام، تمت بخیر۔ الصبح بدا من طه